السلام علیکم دوستو، ٹیک وتھ معاذ میں خوش آمدید۔ آج ہم چیٹ جی پی ٹی کورس کے ایپیسوڈ نمبر 4 کو دیکھیں گے، اور اس لیکچر کو کور کرنے سے پہلے جو لوگ یہ پہلی مرتبہ یہ لیکچر دیکھ رہے ہیں اور انہوں نے میرے پرانے لیکچرز نہیں لیے، اگر تو آپ کا بیک گراؤنڈ کمپیوٹر سائنس کا ہے پھر تو ٹھیک ہے، پھر تو آپ کو مجھے لگتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ لیکن اگر تو آپ کمپیوٹر سائنس کا بیک گراؤنڈ سے تعلق نہیں رکھتے اور پہلی مرتبہ اس طرح کا کورس سیکھ رہے ہیں، تو پھر میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ پچھلے اقساط لازمی دیکھیں، کیونکہ پھر اس قسط میں ہم کچھ چیزیں جب کور کریں گے یا آگے اگلی اقساط میں کچھ چیزیں جب دیکھیں گے تو پھر آپ کو چیزیں سمجھ کلیئر نہیں آئے گی۔ تو یہ چیز اپنے ذہن میں رکھ لیں۔ باقی انشاءاللہ بھی آج کے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں۔ اچھا جی، تو آج لیکچر نمبر 4 میں ہم پہلے پچھلے اقساط میں ہم نے کیا دیکھا، مختصراً زیرو شاٹ پرومپٹنگ ہم نے سیکھی، ٹھیک ہے۔ زیرو شاٹ، فیو شاٹ، اس طرح چین آف تھاٹ۔ پرومپٹ اصل میں زبان کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جن لوگوں کو پتہ نہیں ہے تو ان کے لیے دوبارہ بتاتا چلوں، پرومپٹ چیٹ جی پی ٹی کی زبان کو پرومپٹ ہم کہتے ہیں۔ اے آئی کے ساتھ جس زبان میں ہم بات کرتے ہیں اس حوالے سے ہم نے کچھ چیزیں، کچھ بنیادی باتیں ہم نے ڈسکس کی تھی پرانے اقساط میں، تو اس وجہ سے میں ریکمینڈ کروں گا کہ جن لوگوں نے وہ نہیں دیکھا وہ پہلے وہ اقساط دیکھ لیں، میرے چینل پر موجود ہوں گے۔ پھر آج کی قسط میں ہم کیا دیکھیں گے؟ آج کی قسط میں ایک بہت ہی اہم کانسیپٹ ہے، تصور ہے، وہ ہے اے آئی یعنی چیٹ جی پی ٹی وغیرہ کو رول دینا۔ رول کا مطلب ہوتا ہے کردار، ٹھیک ہے۔ تو آج ہم دیکھیں گے کہ چیٹ جی پی ٹی کے ساتھ جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو چیٹ جی پی ٹی کو کردار دینے کا کیا فائدہ ہوتا ہے اور کیوں ضروری ہوتا ہے، اور اس سے کیا فرق پڑتا ہے اس کے جواب دینے میں۔ تو یہ چیز انشاءاللہ آج کی قسط میں ہم دیکھیں گے۔ اچھا، اب چیٹ جی پی ٹی کو رول دینے کا مطلب کیا ہوتا ہے، پہلے ہم یہ سمجھ لیتے ہیں۔ تو دیکھیں، اے آئی چیٹ جی پی ٹی جو ہے وہ اصل میں اے آئی کا ٹول ہے، ٹھیک ہے۔ تو چیٹ جی پی ٹی ہو گیا یا کلاؤڈ ہو گیا، جیمینائی ہو گیا، اور اس طرح بہت سے مختلف ٹولز دستیاب ہے۔ تو یہ جو تصورات ہم اس میں سیکھیں گے نا، وہ آپ کسی بھی اس اے آئی کے ٹول پہ آپ لاگو کر سکتے ہیں۔ تو اے آئی کو کردار جب ہم دیتے ہیں، جیسے ہم اس کو اے آئی کو کہتے ہیں کہ تم ایک استاد ہو یا تم ایک وکیل ہو، تو اس سے اس کا پورا جو جواب دینے کا انداز ہوتا ہے نا، وہ انداز ہی پورے کا پورا بدل جاتا ہے۔ یہ اب انشاءاللہ اس لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح فرق آ جاتا ہے اس سے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا اثر جواب کے انداز پہ بھی ہوتا ہے، اس کی تفصیلات پہ بھی ہوتا ہے۔ کوئی بھی خاص سوال جب آپ اس سے کرتے ہیں یا کوئی گفتگو اس کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس گفتگو کی تفصیلات پر بھی فرق پڑتا ہے جب آپ اس کو کوئی کردار دیتے، کوئی رول دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس جواب کے طرز پہ بھی فرق پڑتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ اس کو کہہ رہے تھے کہ بھائی کسی شاعر کی طرح مجھے جواب دو، تو وہ جس طرز میں جواب دے گا نا، وہ پھر شاعرانہ طرز ہوگی۔ یا اگر آپ اس کو تنقیدی یہ ہم انشاءاللہ آگے اس میں دیکھ لیں گے۔ فی الحال آپ خلاصہ صرف اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ کردار دینے سے، رول دینے سے کیا فرق پڑتا ہے۔ پھر اے آئی جو ہے، مثال کے طور پہ چیٹ جی پی ٹی وغیرہ، ٹھیک ہے، اے آئی ٹولز یہ جو ہم جن کی بات کر رہے ہیں، وہ جب آپ اس کو کوئی رول دیتے ہیں نا، تو وہ اس رول کی طرح، اس کردار کی طرح سوچنے لگ جاتا ہے، اور یا اس کردار کی طرح وہ جواب دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ آپ کسی بھی ایکٹر کو، جب کوئی ایکٹر کوئی ڈرامہ کرتا ہے، تو دیکھیں وہ بندہ جو مختلف ڈراموں میں یا مختلف اس میں جو ایکٹر ہوتا ہے، تو وہ تو ایک عام بندہ ہوتا ہے نا، ایک عام انسان ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو کوئی خاص کردار دیا جاتا ہے کہ بھئی اس میں تم نے ہیرو کی طرح کردار ادا کرنا ہے، اس میں تم نے ویلن کا کردار ادا کرنا ہے، اس میں تم نے فلانا کردار مظلوموں کا، کسی میں ظالم کا کردار ہوگا، اب بندہ وہ ایک ہی ہے، لیکن جب آپ اس کو کوئی کردار دیتے ہیں نا، وہی ایک بندہ جو ہے نا وہ مختلف کردار آپ کو ادا کرتے ہوئے دکھائی دیتا ہے۔ تو یہی جس طرح میں نے پہلے لیکچر میں کہا تھا کہ چیٹ جی پی ٹی کو آپ ایک انسان سمجھے، کہ ہم کسی بھی انسان کے ساتھ جو ہے نا جس طرح معاملہ کرتے، تو چیٹ جی پی ٹی کے ساتھ بھی ہم وہ والا معاملہ کریں گے۔ جب آپ یہ چیز اپنے ذہن میں رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو لگے گا کہ بھئی چیٹ جی پی ٹی کے ساتھ بات کرنا تو بہت آسان ہے، اور بہت چیزیں جو ہم عام زندگی میں کر رہے ہوتے لیکن ہم اس کی طرف دھیان نہیں دیتے، تو ان چیزوں کو اگر ہم تھوڑا دھیان دے کے چیٹ جی پی ٹی پہ لاگو کریں تو آپ کو لگے گا کہ اس کے جواب دینے میں کتنا فرق آتا ہے، اور آپ اپنے ہر شعبے میں، جو بندہ جس شعبے میں رہ رہا ہے، اس میں وہ کس طریقے سے بہترین طریقے سے اس سے کام لے سکتا ہے۔ اچھا، اب اس چیز کو اب اور بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں، اس کے لیے میں نے ایک مثال آپ لوگوں کو اس سلائیڈ میں دکھا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب مثال کے طور پہ ایک درخت ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس درخت کو دیکھنے کا ہماری زندگی میں ہر بندے کا اینگل جو ہے، مطلب وہ کس نظر سے دیکھتا ہے اس درخت کو، وہ تبدیل ہوتا ہے۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں، مثال کے طور پہ ایک بوٹنی کی فیلڈ کے ساتھ، یہ جو پودوں وغیرہ کی اسٹڈی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس فیلڈ سے تعلق رکھنے والا بندہ جب اس درخت کو دیکھے گا نا، تو وہ ڈائریکٹ اس کے ذہن میں یہ آئے گا کہ یار یہ فلانے اسپیشی، مطلب اس درخت کا تعلق اس قسم سے ہے، ٹھیک ہے۔ وہ
ان چیزوں پہ، یا اس پہ کیڑے لگے ہیں نہیں لگے، کیوں لگے ہیں، اس کی عمر کتنی ہے، وہ ان چیزوں کو دیکھے گا، ٹھیک ہے۔ اب یہی درخت ہے، اسی درخت سے دو بچے گزرتے ہیں، وہ اس درخت کو دیکھ کے کیا سوچیں گے؟ اگر وہ شرارتی بچے ہیں وہ کہیں گے چلو آ جاؤ اس پہ آج چڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور دیکھتے ہیں کہ کون پہلے چڑھے گا۔ تو اب بچوں کی ذہنیت اسی درخت کو دیکھ کے وہ کچھ اور چیز وہ کر رہی ہے۔ پھر ایک آرٹسٹ جو آرٹ کا کام کرتا ہے، وہ جب اس درخت کو دیکھے گا تو اس کے ذہن میں یہ چیز آئے گی کہ یار دیکھو کتنی خاموشی ہے، کتنا خاموش منظر ہے۔ پھر اگر وہ شاعرانہ مزاج رکھنے والا بندہ ہو تو وہ اس میں اور بھی تخیلات شامل کر لے گا۔ پھر عاشق مزاج قسم کا بندہ وہ اسی درخت کے ساتھ اپنے محبوب کے تصورات کو وہ کر دے گا۔ اب درخت ایک ہی ہے، آپ اس چیز کو دیکھیں کہ زندگی میں بھی اس طرح کی چیز ہوتی ہے، چیز ایک ہی ہوتی ہے، ہر بندے کا اسے دیکھنے کا زاویہ جو ہے نا وہ بالکل مختلف ہوتا ہے۔ تو اب یہی درخت ہوگا، ایک بزنس مین جب اس کو دیکھے گا تو وہ کہے گا یہاں پر تو کیا کہتے ہیں ہم پراپرٹی کا کام شروع کر سکتے ہیں، اس درخت کو ہٹا دیں گے، یہاں پر کوئی کالونی بنا دیں گے اگر اس طرح کچھ اور، تو وہ اس سے نفع، یا وہ یہ سوچے گا کہ یار اس درخت کو کاٹ کے ہم نفع بھی کما سکتے ہیں، تو وہ یہ چیزیں، یا اس کے نیچے سٹال لگا کے ہم ریسٹورنٹ کھول لیتے ہیں، وہ اسی درخت سے یہ تصورات قائم کرے گا۔ وکیل نے اگر یہ درخت دیکھ لیا تو وکیل کہے گا کہ ہم یہ درخت جو ہے تو وہ سوچے گا کہ ہو سکتا ہے یہ پتہ نہیں یہ کسی جائز زمین پہ ہے یا نہیں، یہ کسی نے غلط زمین پہ تو نہیں اگایا ہوا، اس پہ کس کا حق ہے کس کا نہیں ہے، میرے فلانے موکل کی زمین ہے، وہ یہ چیزیں جو کیس سے متعلق چیزیں ہوتی ہیں نا، اسی درخت کو دیکھ کے وہ یہ چیزیں سوچے گا۔ اب ایک بندہ جو اللہ کے ساتھ لگاؤ رکھتا ہے کائنات میں جو ہے، تو وہ اللہ کی تخلیقات کو دیکھتا ہے، اس کو سوچتا ہے، وہی بندہ جب اس درخت کو دیکھے گا تو وہ اس سے یہی اخذ کرے گا کہ سبحان اللہ، دیکھو یہ بھی اللہ کی قدرت ہے، یہ بھی مخلوق کو سایہ دیتا ہے، مخلوق کو فائدہ پہنچا رہا ہے، ٹھیک ہے، ہمیں بھی مخلوق کو فائدہ پہنچانا چاہیے، جس طرح حدیث میں کہ مفہوم جس کا ہے کہ مخلوق جو ہے وہ اللہ کی عیال ہے، جو ان کے ساتھ نیکی کا معاملہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے کاموں کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ تو اب وہ اس قسم کی باتیں اسی درخت کو دیکھ کے اس کے ذہن میں آئے گی۔ تو یہ مثال جو میں نے آپ کو دی ہے اس سلائیڈ میں، اس سے آپ اندازہ لگائے کہ چیز ایک ہی ہے، لیکن ہر بندے کا، جب ہم نے دیکھا کہ کردار جب مختلف ہو رہے ہیں نا، ہر کردار کا ان چیزوں کو دیکھنے کا انداز اور ان چیزوں اس خاص چیز کے متعلق سوچنے کا انداز بالکل مختلف تھا۔ یہی چیز آپ چیٹ جی پی ٹی کے بارے میں اب دیکھیں گے۔ اب رول، مطلب چیٹ جی پی ٹی کے ساتھ تو ہم عام طور پر بھی بات چیت کر سکتے، تو پھر رول دینے کا یا کردار دینے کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ جیسے ہم نے تھوڑا تو کور بھی کیا کہ اس سے سٹائل، یعنی مطلب جو انداز ہوتا ہے بات کرنے کا، وہ ہم اس سے کنٹرول کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ رسمی طور پہ بات کرنی ہے، فارمل، ٹھیک ہے، تو مطلب یونیورسٹی کے لیے آپ نے کوئی ای میل وغیرہ لکھنی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اب فارمل چیز ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح آپ نے کسی بندے کے ساتھ بات کرنی ہے، تو وہ بندہ اگر کسی خاص عہدے پر براجمان ہے اور اس کے ساتھ آپ نے رابطہ کرنا ہے، تو اگر آپ چیٹ جی پی ٹی کو بتا دیتے ہیں کہ بھائی اس فلانے بندے کے ساتھ میں نے بات کرنی ہے اور اس طرح، تو وہ فارمل کر دے گا، وہ جو رسمی گفتگو ہوتی ہے اس طریقے سے کر لے گا۔ پھر فرینڈلی بات، دوستانہ بات بھی وہ کر سکتا ہے۔ اگر آپ اس کو کہے کہ بھائی کرٹیک کرو، مطلب آپ اس کو کوئی چیز دے کہ بھائی اس چیز کو تنقیدی نگاہ سے دیکھو، ٹھیک ہے، تو اب آپ نے اس کو ایک ایسا رول دیا کہ وہ اب اس میں سے کیڑے نکالے گا، جو کہ ہمارے بہت سے لوگوں کا بہت شوقیہ پیشہ بھی ہے کہ ہر چیز میں تنقید، ہر چیز میں کیڑے نکالنا، ٹھیک ہے۔ اس طرح پوئٹک آپ اس کو یہی چیز کر لیں کہ شاعرانہ مزاج، تو اس طرح یہ مختلف قسم کے رول سے یہ فائدہ ہمیں حاصل ہو سکتا ہے۔ دوسرا کانٹیکسٹ، پس منظر میچ کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، جیسے مثال کے طور پہ آپ اس کو کوئی چیز دیں گے نا، آپ اس کو کہہ دیں کہ بھائی ڈاکٹر کے طریقے سے مجھے آپ بتاؤ، تم ایک ڈاکٹر ہو، وہ اب اسی چیز کو ڈاکٹر کی نظر سے دیکھے گا۔ تم ایک ٹیچر ہو، ٹیچر کی نظر سے وہ دیکھے گا، جو آپ کو وہ جواب دے گا تو وہ اس حساب سے دے گا۔ پھر ہر سوال کو فیلڈ، یعنی متعلقہ شعبہ جو ہوتا ہے اس کے حساب سے سمجھانا، ٹھیک ہے۔ تو اس چیز کو ہم آگے جا کے مزید دیکھ لیتے ہیں۔ اب بنا رول، مطلب بنا کوئی کردار دیے اور رول کے ساتھ، یعنی کوئی کردار دینے کے ساتھ کیا فرق آتا ہے؟ تو پہلے ہم اس کو ایک سلائیڈ پہ ہی میں آپ کو مثال سے دکھاتا ہوں، پھر لائیو ڈیمو میں جا کے چیک کر لیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک پرومپٹ ہے جس میں ہم نے بنا رول کے کوئی کردار ہم اس کو نہیں دے رہے، اور ہم اس سے سمپل پوچھ رہے چیٹ جی پی ٹی سے کہ یار پولیس اگر بنا وارنٹ کسی کو روکے تو کیا کرنا چاہیے؟ ابھی ایک سادہ سا جملہ ہم نے چیٹ جی پی ٹی کو دیا، ٹھیک ہے، تو اس کا جواب اس قسم کا ہو سکتا ہے کہ بھئی عام طور پر اگر پولیس کسی شخص کو بنا وارنٹ کے روکتی ہے تو اسے کوآپریٹ کرنا چاہیے، پولیس آپ کی آئی ڈی دیکھ سکتی ہے اور کچھ بیسک کوسچنز پوچھ سکتی ہے، مطلب یہ ایک جنرل سا جواب وہ آپ کو دے دے گا، جو بھی مطلب آپ کسی بھی راہ گزرتے بندے سے پوچھے تو شاید وہ بھی اسی قسم کا جواب آپ کو دے دے۔ اب رول
یعنی کردار ہم چیٹ جی پی ٹی کو دے رہے ہیں کہ بھائی تم ایک کرمنل لائر ہو، ٹھیک ہے، وکیل، لیکن وکیل بھی کون سا، کیونکہ وکیلوں کی بھی اقسام ہوتے ہیں نا، جیسے وہ فوجداری دفعات، اور میں خود تو وکیل نہیں ہوں، مجھے ان چیزوں کا اتنا اندازہ نہیں ہے، لیکن آپ کو اندازہ ہوگا کہ جو وکیل ہوتے ہیں اس میں بھی پھر مختلف، کوئی وہ خاندانی فیصلوں والے وکیل ہوتے، کوئی جرائم کے وکیل ہوتے. تو اب اگر آپ اس کو کہہ دیتے کہ بھائی تم ایک کرمنل لائر کے وکیل ہو، اور وہ بھی پاکستان میں، ملک بھی آپ نے وہ کر دیا، اب اس کا دائرہ آپ مختص کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. اب بتاؤ، اگر پولیس کسی شخص کو بنا وارنٹ روکے تو اس شخص کو کیا لیگل رائٹس، یہ کچھ الفاظ میں اس میں انگریزی کے استعمال کر رہا ہوں، لیکن آپ کو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ آپ نے الفاظ کو دیکھ کے پریشان نہیں ہونا. میرا مقصد اس میں یہ ہے کہ آپ تصور کو سمجھے، ٹھیک ہے. پھر آپ اپنے الفاظ میں آپ اس کے ساتھ بات کر سکتے، آپ اس کے ساتھ اردو میں بات کر سکتے، انگلش میں کر سکتے، عربی میں کر سکتے، کوئی بھی زبان جو آپ کو آتی ہو نا، آپ اس میں اس کے ساتھ بات کر سکتے. اس کا جواب آپ کو سمجھ نہ آ رہا ہو، آپ اس کو مزید کہے کہ بھائی آپ اس فلانے زبان میں آپ مجھے بتائیں. کسی خاص جملے کا، کسی خاص لفظ کا آپ کو سمجھ نہیں آ رہا ہے، وہ لفظ لکھ کے اس کو بتائے کہ بھائی اس کا کیا مطلب ہے، یہ تم نے مجھے کیوں کہا. تو یہ اس قسم کی بات آپ اس کے ساتھ کر سکتے. تو ان جو الفاظ میں استعمال کرتا ہوں، یہ آپ نے نہیں سیکھنے کہ ان الفاظ کو اس طرح استعمال کریں، آپ نے طریقہ سیکھنا ہے. طریقہ آپ سیکھ لیں گے تو انشاءاللہ آپ اس کو اپنے شعبوں میں آرام سے استعمال کر سکیں گے. اچھا، اب بتا، یہی سوال پھر ہم نے اس کو رول دیا، کردار دیا، پھر اس کے بعد یہ سوال پوچھا کہ اچھا بتاؤ، اگر پولیس کسی شخص کو بنا وارنٹ تو کیا کرنا چاہیے. اب جب یہ جواب دے گا نا، تو یہ آپ کو ایک کرمنل لائر کے حساب سے دے گا کہ بھائی پولیس آپ کو صرف ریزنیبل سسپیشن، مطلب کوئی ایسا شک ہو کہ جو کہ واقعی مطلب اس سے کچھ ہو سکتا ہے، تبھی روک سکتی ہے. کسی بھی زبردستی یا دھمکی کے خلاف، اگر وہ آپ کے ساتھ زبردستی کرے یا دھمکی دے، ٹھیک ہے، تو اس کے خلاف آپ کمپلینٹ بھی کر سکتے ہیں. پتہ نہیں پاکستان میں اس طرح ممکن ہے یا نہیں، لیکن بہرحال چلے، ہم کر لیتے کہ انشاءاللہ پاکستان میں بھی اس طرح ایک وقت آئے گا کہ ہم قانون کا فائدہ ہم بھی لے سکیں گے، عام عوام. اچھا، پھر آپ کو یہ پوچھنے کا حق ہے کہ کس وجہ سے روکا گیا، ٹھیک ہے. تو یہ اب اس نے وہ کیا. اب دوسری چیز پر یہ مزید آگے بتائے گا شاید کہ اگر اریسٹ کی کوشش ہو رہی ہو تو بنا وارنٹ کے صرف تب اریسٹ ہو سکتا ہے جب آپ کو کسی تازہ جرم میں، مطلب ابھی نیا نیا جرم ہوا ہے، اس میں شامل پایا گیا ہو، اور پھر آپ کو اپنا لائر یعنی وکیل بلانے کا حق حاصل ہے، ٹھیک ہے. اب یہ آپ نے دیکھا کہ جواب میں بہت فرق ہے. یہ ویسے میں صرف آپ کو مثال دے رہا ہوں، ضروری نہیں کہ وہ اسی طرح آپ کو جواب دے. ٹھیک بھی دے سکتا ہے، غلط بھی دے سکتا ہے. ایک چیز یاد رکھیے گا، چیٹ جی پی ٹی کے جواب پہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ اس پہ بالکل اس طرح یقین نہیں کرنا کہ بھئی یہ 100% مجھے ٹھیک کرے. یہ آپ کو غلط چیز بھی بتا سکتے ہیں، یہ آپ کو ٹھیک. تو جب انفارمیشن آپ کو مل جائے نا، اس کو ویریفائی آپ نے لازمی کرنا ہے. کچھ چیزوں کو ویریفائی کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ آپ صرف سیکھ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ طریقے. لیکن کچھ چیزیں جب آپ اس سے اس طرح سیکھ رہے ہو نا، خصوصی طور پہ جو دینی علوم سے وابستہ لوگ ہیں، تو دین کو کبھی چیٹ جی پی ٹی سے نہ سیکھیں. ہاں، کوئی تصور آپ مزید آسان الفاظ میں سمجھنا چاہتے ہیں، یہ ہم انشاءاللہ ہم آگے دیکھیں گے جب ہم یہ کورس کی بنیادی چیزیں کور کریں نا. تو اس میں پھر ہم ہر ایک کیس اسٹڈی کو کوشش کریں گے کہ دیکھیں کہ بھئی وکیل اس سے کس طرح فائدہ لے سکتے ہیں، ایک دینی مدرسے کا طالب علم اس سے کیسے فائدہ اٹھا سکتا ہے، ایک عام یونیورسٹی میں پڑھنے والا اسٹوڈنٹ اس سے کیسے فائدہ اٹھا سکتا ہے. تو مختلف ہم شعبے اس میں دیکھیں گے انشاءاللہ. زندگی نے ساتھ دیا اور وقت نے ساتھ دیا، تو میں کوشش یہی کروں گا کہ یہ ساری چیزیں اس میں کور کر سکیں. اچھا، اب ہم لائیو ڈیمو دیکھتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہم اس کو پریکٹیکلی دیکھیں گے بھی کہ چیٹ جی پی ٹی پہ کیا فرق آتا ہے. ایک کیس اسٹڈی میرے ذہن میں تھی کہ آپ کے ساتھ وہ کر لوں. مثال کے طور پہ ایک بندہ ہے، اس کو جاب نہیں مل رہی، ٹھیک ہے، وہ بیچارہ جابس کے لیے اپلائی کر رہا ہے لیکن جاب اس کو نہیں مل رہی. اب وہ مایوس ہے، اس کے اندر بہت زیادہ گھٹن آ رہی ہے، بہت بیڈ فیلنگز اور مایوسی اس پہ چاہ رہی ہے. تو وہ چیٹ جی پی ٹی سے ہیلپ لے لیتے ہیں کہ چلو اس سے میں بات کر لیتا ہوں، تھوڑا موٹیویشن اس سے لے لوں گا. تو یہ اب ہماری کیس اسٹڈی ہے. اب آئیں دیکھتے ہیں کہ اس کو ہم چیٹ جی پی ٹی کے ساتھ ڈسکس کر لیتے ہیں، رول اور بغیر رول کے. اچھا، اب یہ چیٹ جی پی ٹی میں نے ایک پرومپٹ پہلے سے لکھا ہوا ہے. یہ دیکھیں، یہ بغیر رول دیے میں اس کو بتا رہا ہوں کہ بھئی مجھے جاب نہیں مل رہی، مجھے موٹیویٹ کرو 4-5 جملوں میں، ٹھیک ہے. کیونکہ زیادہ مطلب بس یہ آپ اس کو مزید تبدیل بھی کر سکتے ہیں، لیکن صرف آپ کو آئیڈیا دینے کے لیے میں یہ کر رہا ہوں. اب یہ پرومپٹ میں اس کو دے دیتا ہوں. اب دیکھیں یہ جو جواب ہمیں دے گا نا، یہ بالکل جنرل جواب اس نے ہمیں دیا. سمجھ سکتا ہوں یہ وقت مشکل لگ رہا ہوگا، لیکن ہر سٹرگل ایک نئی کہانی کی شروعات ہوتی ہے. تمہاری محنت بیکار نہیں جائے گی، بس تھوڑا اور دم رکھنا ہے. ہار نہیں، تمہیں اس ہر نہیں تمہیں اس ہاں کے قریب لے جا رہی ہے. بڑا زبردست قسم کا فلسفی بھی ہے یہ. جو تم ڈیزرو کرتے ہو. اپنے آپ پر بھروسہ رکھو اور ہر دن ایک نئی امید کے ساتھ شروع کرو. تمہارا وقت آئے گا اور جب آئے گا سب کچھ بدل جائے گا. یہ آپ کو ایک مفت کا قاسم علی شاہ مل جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ دیکھ اب یہ موٹیویشن آپ کو دے رہا ہے لیکن جنرل دے رہا ہے.
اب ہم اس کو رول دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، رول آپ مختلف رول اس کو دے سکتے ہیں. ہم اس کو دے رہے ہیں کہ بھائی تم ایک اسلامک اسکالر ہو، ٹھیک ہے، اور پھر وہی چیز ہم اس کو دے رہے ہیں. یہ میں بہت سمپلیفائی کر کے آپ کو سمجھا رہا ہوں، کیونکہ یہ میں بہت سادہ کر کے آپ کو سمجھا رہا ہوں. ہم آگے انشاءاللہ اس کو دیکھیں گے کہ رول کو ہم کتنے زبردست طریقوں سے مزید وہ یہ جب آگے ابھی فی الحال صرف آپ تصورات کو ذہن میں رکھتے جائیں، اور جب انشاءاللہ ہم یہ بنیادی تصورات کور کریں گے نا، اور پھر باقاعدہ ہم زندگی کے شعبوں کے حوالے سے سیکھنا شروع کریں گے، پھر ہم اس میں رول کو باقاعدہ مزید ہم وہ کریں گے. اور پیچھے بھی جو تصورات ہم نے سیکھے نا، فیو شارٹ پرومپٹنگ اور اس طرح جو مزید وہ تھے، تو ان چیزوں کو ہم ملا کے پھر جب کریں گے نا، پھر آپ کو مزہ آئے گا پھر وہ کرنے. فی الحال صرف بنیادی چیزیں میں سکھا رہا ہوں آپ کو. اچھا، اب یہ چیز ہم نے دی، تو اب ہم اس کو ٹرائی کر لیتے. اب اس کا جواب ہم چیک کر لیتے. اچھا، اب دیکھیں اس کا جواب کیسے بالکل تبدیل ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، بے شک رزق کا ذمہ اللہ نے لیا. اب دیکھیں اس پچھلے جواب میں اس نے کہیں پر بھی اللہ کا نام بھی نہیں لیا، ٹھیک ہے، بس ایک جنرل سی بات کی. اب اس میں ڈائریکٹ سب سے پہلی بات تھی اس نے کیا کی، رزق کا ذمہ اللہ نے لیا ہے. ٹھیک ہے، اب ڈائریکٹ یہ کیونکہ اس کو آپ نے رول کیا دیا اسلامی اسکالر کا، مطلب ایک عالم کا رول اس کو دیا. ہر شخص کو اس کا حصہ ضرور ملتا ہے، ٹھیک ہے، دیر ہو سکتی ہے مگر اندیر نہیں. یہ دیکھیں کتنی زبردست، کتنی گہری بات اس بندے نے کی ہے. ٹھیک ہے، ہر نماز کے بعد دعا میں لگ جاؤ اور یقین رکھو کہ اللہ تمہاری محنت کو ضائع نہیں کرے گا. ہو سکتا ہے کہ جو تم چاہتے ہو اس میں تمہارا فائدہ نہ ہو، اور جو اللہ نے لکھا ہے اس میں بے پناہ برکت ہو. مصیبت کے بعد آسانی کا وعدہ ہے. ٹھیک ہے، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یہ قرآن مجید کی. اب اچھا، اس چیز میں بہت احتیاط کرنی ہے، بہت احتیاط. یہ بعض اوقات اپنی طرف سے نبی بناتا ہے، اپنی طرف سے قرآن مجید یا حدیث کے حوالے دیتا ہے. تو میں اس چیز پہ بہت ذرا وہ کرتا ہوں کہ اس سے دینی رہنمائی آپ اگر بالفرض کوئی چیز سمجھنے کے لیے لے بھی رہے ہیں نا، تو اس کو آپ نے لازماً چیک کرنا ہے. ٹھیک ہے، اس پہ بند آنکھوں سے یقین نہیں کرنا. مطلب ایک کچھ تو جنرل باتیں جو اس نے جنرل باتیں کی، رزق کا ذمہ لے، وہ تو ہمیں پتہ ہے نا، یہ صرف ہمیں یاد دہانی کرا رہے، وہ تو مسئلہ نہیں ہے اس میں. لیکن جب مثال کے طور پہ عقیدے سے متعلق کوئی بات ہے، مسئلے سے متعلق کوئی بات کر رہا ہے، ٹھیک ہے، یا حدیث سے متعلق کچھ کہہ رہا ہے، قرآن مجید سے متعلق، تو اس کو لازماً آپ نے ویریفائی کرنا ہے. کیونکہ اس کا مطلب اس کے فوائد بہت ہیں لیکن اس کے نقصانات بھی بہت ہیں. تو بہت سوچ سمجھ کے آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے. اپنے رب پہ بھروسہ رکھو، وقت ضرور بدلے گا. اب یہ دیکھیں کتنا زبردست اس نے جواب دیا. ٹھیک ہے، اس چیز کو فی الحال وہ کر لے، یہ ہم ویریفائی مطلب کر سکتے ہیں کہ بھئی یہ قرآن مجید، یہ تو خیر ہر بندے کو پتہ بھی ہے کہ یہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا یہ آیت ہے، لیکن آیا یہ حوالہ ٹھیک ہے یا نہیں یہ پھر کنفرم کیا جا سکتا ہے. لیکن اس کے علاوہ آپ ذرا دیکھیں تو کتنا زبردست. یہ کیوں؟ کیونکہ ہم نے اس کو رول دیا. اب یہ رول جب ہم نے نہیں دیا تھا، یہ دیکھیں کتنا جنرل جواب اس نے دیا. تو یہ فائدہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب ہم مزید آگے بڑھتے ہیں. جی، اچھا، یہ لیکچر تو یہاں تک آج کے دن کا ختم ہو گیا. اب کچھ کمنٹس آئے تھے، تو میں نے سوچا کہ اس کمنٹ ہر لیکچر کے ساتھ جو نئے نئے کمنٹس آتے جائیں گے، جن کا جواب دینا میں سمجھوں گا کہ سب لوگوں کو اگر پتہ چل جائے تو فائدہ مند ہوگا، ان کو میں انشاءاللہ ڈسکس بھی کروں گا. اگر کسی کے پاس وقت کم ہے تو وہ بس لیکچر یہاں پر روک سکتا ہے انشاءاللہ. پھر نیکسٹ لیکچر میں وہ اگر اس نے مزید کچھ کمنٹس وغیرہ کے بارے میں جوابات جاننے تو وہ کنٹینیو کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، اچھا، پہلا کمنٹ ہے کہ جی آپ کی ویڈیو اچھی تھی لیکن چند منٹ زیادہ لیے، یعنی یہ سب باتیں کم وقت میں بھی کر سکتے تھے. یہ بالکل درست بات ہے. میں اس کو مانتا ہوں کہ میں وقت زیادہ لے رہا ہوں، لیکن اصل میں اس میں ایک چیز آپ سمجھیں کہ میں اس کو یوٹیوب کی ذہنیت کے مطابق نہیں بنا رہا یہ ویڈیوز. ٹھیک ہے، میں اس کو کلاس کے لیکچرز کی ذہنیت سے بنا رہا ہوں. کیونکہ یوٹیوب کی ذہنیت سے جب آپ بنائیں گے نا، تو آپ کے ذہن پر یہ چیز ہوگی کہ بھئی میں کم سے کم وقت میں چھوٹی سے چھوٹی ویڈیو بنائیں تاکہ وہ وائرل زیادہ ہو جائے، وہ اس طرح ہو جائے. میری نیت یہ نہیں ہے. میری نیت یہ ہے 1000 بندے دیکھیں، لیکن جو 1000 بندے دیکھنے والے ہو نا، وہ سیکھ لے. اور سیکھتا بندہ کلاس روم کے ماحول میں، یہ شارٹس وغیرہ سے کوئی بندہ نہیں سیکھ سکتا. اور وہ مطلب وہ شارٹس اسی بندے کے لیے فائدہ مند ہوں گے، یا مختصر ویڈیو اس بندے کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے جس کو پیچھے بیک گراؤنڈ ہو. اب میں جو یہ کورس بنا رہا ہوں نا، یہ میں ایک عام بندے کے ذہن کے مطابق بنا رہا ہوں. میں یہ کمپیوٹر سائنس کے اسٹوڈنٹس کے لیے نہیں بنا رہا. وہ بھی اس سے ہیلپ لے سکتے ہیں، مطلب اگر ان کو نہیں آئیڈیا تو وہ بھی سیکھ سکتے ہیں. لیکن میں بالکل ایک عام لیول پہ، تاکہ ایک عام بندہ جب کیونکہ جو ویڈیوز بھی میں عموماً دیکھتا ہوں تو وہ بہت ٹیکنیکل طریقے سے انہوں نے بنائی ہوتی ہے. اب عام بندہ کس طرح سیکھے؟ تو میرے ذہن میں عام بندہ ہے اور میں لیکچرز کی بنیاد پہ بنا رہا ہوں. اس وجہ سے لیکچر میں بعض اوقات ایک بات بار بار ریپیٹ بھی ہو رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور جو ہے تو بعض اوقات تکرار ہوتا ہے کسی بات کا، وہ اس لیے تاکہ ذہن میں چیز اچھی طرح سما جائے. بعض اوقات ایک چیز ایک مثال سے سمجھائی جا سکتی ہے، لیکن میں 2 3 مثالیں دے دیتا ہوں تاکہ اور اچھے طریقے سے سمجھ جائے. تو اس وجہ سے ٹائم مطلب زیادہ لگے گا. اور اس کو خیر ہے، جن ساتھیوں کو تھوڑی دشواری ہو تو وہ میں نے پچھلے لیکچر میں بھی طریقہ سکھایا تھا. آپ لیکچر 2x پہ مطلب وہ سپیڈ اس کی زیادہ تیز کر لیں تو آپ کو انشاءاللہ وقت آپ کا بچ جایا کرے گا. اچھا، پھر
اسی قسم کا ہے گڈ کے بٹ گوئنگ اے لٹل بٹ سلو، یہ بھی سیم اسی قسم کا ہوا تھا، تو وہ میں نے آپ کو وجہ بتا دی کہ میں کیوں آہستہ آہستہ چل رہا ہوں۔ آہستہ چلنے کے پیچھے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ہم بیسکس جو ہے نا، بنیادی چیزیں کور کرنا بہت لازمی ہے۔ اگر بنیادی چیزیں ہم کور نہیں کریں گے اور صرف جمپس لگائیں گے یا کوئی ٹرینڈنگ ٹاپکس بس پکڑ لے کے بھائی جلدی جلدی میں وہ کر لوں، تو وہ ٹھیک ہے، فائدہ مجھے ہوگا، مجھے لازمی بات ہے فائدہ ہوگا، میرا چینل شاید جلدی گرو کر جائے، لیکن میرا فائدہ میں ثانوی اس کو وہ کر رہا ہوں، وہ سیکنڈری فائدہ ہے، وہ ویسے بھی مل جائے گا، جو میرے نصیب میں لکھا ہوتا ہے وہ مل ہی جائے گا، لیکن اصل مقصود آپ لوگ کو سمجھانا ہے، تو اس وجہ سے تھوڑا آہستہ آہستہ کر کے کلاس روم کے انداز پہ میں اس کو لے کے جا رہا ہوں۔ اچھا جی، پھر ایک سوال آیا ہے سجاد بھائی کی طرف سے کہ لا کے چیٹ جی پی ٹی کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ میرے خیال میں یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ ایک لا کا اسٹوڈنٹ یا مطلب جو وکیل لوگ ہیں وہ چیٹ جی پی ٹی کو کیسے استعمال کریں گے؟ تو سجاد بھائی، اب اس کا یہی ہے کہ فی الحال تو آپ یہ بنیادی چیزیں سیکھ لیں، کیونکہ بنیادی چیزیں ایسی ہیں نا کہ ہر شعبے میں استعمال ہوں گی، ٹھیک ہے؟ ہر شعبے میں آپ جب اس کو مطلب یہ جو بنیادی چیزیں آپ سیکھ لیں گے انشاءاللہ، پھر اس کے بعد نیکسٹ جو راؤنڈ ہوگا نا، سیکنڈ راؤنڈ، تو سیکنڈ راؤنڈ میں جب بنیادی چیزیں ہم کور کر لیں گے اس میں ہم پھر ہر ایک شعبے کو دیکھیں گے۔ لازمی بات ہے، اب میں اس شعبے کا بندہ تو چونکہ نہیں ہوں گا، تو میں کوشش کروں گا کہ ہر شعبے کے کسی بندے کے ساتھ میں رابطہ کر کے اس سے سمجھوں کہ وہ لوگ کام کس طرح کرتے ہیں، پھر اس کام کو میں سمجھوں گا اور پھر میں اس پہ سوچوں گا کہ بھئی اس کو چیٹ جی پی ٹی کے ذریعے کس طرح ہم وہ کر سکتے ہیں۔ تو میرے ذہن میں یہ چیز ہے کہ انشاءاللہ جب بیسکس کور ہو جائے تو اس کے بعد میں ایک ایک فیلڈ کوشش کروں کہ اس پہ ایک ایک ویڈیو بناؤں کہ بھئی وہ کس کس انداز سے اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس میں لازمی بات ہے، میرے کئی دوست جو ہیں وہ وکیل ہیں، تو ان کے ساتھ میں گفتگو کروں گا، ان سے سمجھوں گا کہ وہ کس طرح معاملات کو لے کے چلتے ہیں اور پھر اس پہ ویڈیو بناؤں گی۔ اس طرح یہی چیز جو ہے یہ دوسرے شعبوں کے لیے بھی ہے۔ اچھا جی، پھر یہ فہد بھائی پوچھ رہے ہیں کہ سر کیا اس کورس سے ہم ارن کر سکتے ہیں، مطلب آن لائن کمائی کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک تو جن فیلڈز میں آپ پہلے سے لگے ہوئے ہیں، تو مطلب ان فیلڈز میں آپ کام کر رہے ہیں، تو ان فیلڈز میں آپ مزید بہتری لائی جا سکتی ہے، آپ اس کو آٹومیشن کی طرف لے کے جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلے جو کام آپ 4 4 5 5 گھنٹوں میں کر سکتے تھے، ٹھیک ہے، اب چیٹ جی پی ٹی کے آنے کے بعد اگر آپ اس کو درست طریقے سے سیکھ لینا تو آپ وہی کام جو 4 5 گھنٹے میں آپ کرتے تھے وہ آپ آدھے گھنٹے میں بھی کر سکتے ہیں، گھنٹے میں بھی کر سکتے ہیں، تو دیکھیں 3 4 گھنٹے آپ کے بچ گئے، تو وہی پروڈکٹیوٹی آپ کی زیادہ ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو ایک ارننگ تو وہ چیز ہے۔ دوسرا، باقی اگر آپ کا مطلب یہ کہ خاص چیٹ جی پی ٹی کو ہی ہم، تو اس میں چیٹ جی پی ٹی کے سٹورز وغیرہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں آپ اپنی کسٹم جی پی ٹی بناتے ہیں، لیکن وہ اصل میں اس کورس کے اسکوپ میں فی الحال تو نہیں ہے، ہو سکتا ہے بعد میں اس کو ڈسکس کر لوں، کیونکہ وہ ذرا ٹیکنیکل ہو جاتی ہے چیز، اور میں کوشش یہ کر رہا ہوں کہ عام لوگوں کو پہلے سمجھاؤں، پھر ہماری جب بیسکس کور ہو جائے، کچھ عام فیلڈز کور ہو جائے، پھر انشاءاللہ ٹیکنیکل چیزوں پہ بھی شاید اس کی طرف ہم چلے جائیں۔ اچھا، یہ امجد بھائی کہہ رہے ہیں کہ وائی آر یو ویسٹنگ دا ٹائم آف یورز اینڈ ادرز؟ یہ ماشاء اللہ اچھا کمنٹ ہے کہ بھئی آپ اپنا ٹائم کیوں ضائع کر رہے ہیں اور دوسروں کا ٹائم کیوں ضائع کر رہے ہیں؟ تو اپنا ٹائم تو شاید میں ضائع کر رہا ہوں، لیکن دوسروں کا ٹائم میں کیسے ضائع کروں یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ ان کے پاس تو آپشن ہے وہ میری ویڈیو ہی نہ دیکھیں، اور باقی ویسے بھی بڑی مفید سرگرمیاں ہو رہی ہے، ٹک ٹاک پہ آپ ناچ گانا دیکھ سکتے ہیں، کوئی مووی جا کے دیکھ لے، اس سے آپ کا ٹائم بچت ہو جائے گا۔ تو لیکن میں نے سوچا کہ چلو ہر بندہ جو ہے اپنی اس نے دکان کھولی ہوئی ہے، ٹائم ضائع کر رہا ہے، تو چلو میں بھی اپنی ایک دکان کھول لوں، ہو سکتا ہے کسی کا ٹائم کوئی مفید چیز سیکھ کے ضائع ہو جائے۔ تو بہرحال یہ میری طرف سے تو یہی ہوگا کہ اگر آپ کا ٹائم ضائع ہو رہا ہے تو بالکل آپ یہ ویڈیو نہ دیکھیں، آپ اور پروڈکٹیو جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہے آپ اس میں حصہ لیں، انشاءاللہ اس سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ باقی یہ وہی روایتی بات ہے کہ بھائی جن لوگوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا، اگر ان کو لیکچر پسند آتے ہیں چینل سبسکرائب کرے، ٹھیک ہے، ویڈیو کو لائک کرے، اصل میں یہ یوٹیوب کے الگورتھم کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ باقی اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر بھی کر لے اگر تو آپ کو مفید لگتا ہے کہ کسی کو سیکھنے کو کچھ ملے گا۔ کمنٹ میں آج کے لیکچر کے حوالے سے ضرور بتائیں، کوئی سوالات تو آپ بتایا کریں، میں انشاءاللہ اس کا جواب دوں گا۔ باقی ہمارا واٹس ایپ چینل ہے وہ لازمی جوائن کر لے، ابھی کچھ بیسک چیزیں ہیں، جب انشاءاللہ ہم آگے مزید جائیں گے تو ہم اس میں کانٹینٹ وغیرہ بھی مزید شیئر کریں گے، کچھ ریسورسز اس طرح ہوگی جو میں ویڈیوز میں نہیں بتا سکوں گا۔ تو آج کے لیکچر کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ پھر اگلے لیکچر میں ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔